السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کا آغاز مولا علی کے ایک قول سے کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، چونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ علم کی فضیلت کتنی اہم ہے کہ ایک علم کی فضیلت رکھنے والا شخص دلوں میں زندہ رہتا ہے اور ایک مختصر سے لفظوں میں بڑی جامع بات کر جاتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ایک علمی شخصیت کو ہم نے اپنے وینس اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہیم اسلام انصاری صاحب۔ آپ شاعر ہیں، مترجم ہیں، کالم نگار بھی ہیں۔ آپ کے مضامین پاکستان کے معروف رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ذریعہ معاش کے سلسلے میں PIA سے بھی آپ منسلک رہے ہیں۔ تو ہم اپنے معزز مہمان جناب فہیم اسلام انصاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ تو فہیم صاحب، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ ایک شاعر بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، ساری زندگی آپ کی لکھنے میں ہی صرف ہو گئی۔ تو اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کب ہوا؟ لکھنے کی جانب آپ کا رجحان کب ہوا؟ بہت پرانی بات ہے یہ، اب سے کوئی میرے خیال میں 50 سال پہلے کی بات ہے کہ شہر میں بہت اس قسم کی محافل ہوا کرتی تھی اور لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو لیاقت آباد میں جو ہے ایک جگہ تھی، وہاں پہ خانے پہ، وہاں پہ 2 3 4 گروپس میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے ادبی حلقوں میں۔ ادبی حلقوں میں، تو زیادہ تر ان میں شاعر ہوتے تھے۔ تو اس میں ایک گروپ ہمارا بھی تھا جس میں مطلب عشرت انجم ہوتے تھے، عارف عباسی ایک صاحب تھے، منظر امکانی ایک شاعر تھے، وہ تھے اس میں، سرور جاوید تھا۔ تو یہ ہم سب لوگ ایک مطلب ایک وہ تھی، وہاں بیٹھتے تھے۔ تو وہ وہاں ہوتا یہ تھا کہ 8 9 بجے آ جاتے تھے لوگ، اور وہ ایک ہوٹل تھا ایمبیسی جو تھا وہ 12 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ اس کے بعد اس کے سامنے تھا کیفے حیات، وہ 2 بجے رات تک کھلا ہوتا تھا، اور 2 بجے تک وہاں بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ جب وہ صفائی کے لیے وہ بند کرتے تھے 2 گھنٹے کے لیے، تو سب آ کے وہ چرنگی پہ بیٹھ جاتے تھے گھاس پہ، اچھا، اور وہاں بیٹھتے تھے۔ تو اس طرح کے وہاں پہ بہت وہاں پہ یہ کہ ایک دوسرے کو کسی نے بھی جو نئی چیز کہی ہے وہ لا کے سنانا، سننا، تبصرے کرنا، یہ ہوتا تھا۔ وہ شاعروں کی محفل تو ایک دفعہ شروع جب ہوتی ہے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو وہ فجر کی اذانیں جب تک نہ ہوں تو آپ کو اٹھنا یاد نہیں آتا۔ تو اسی طرح کی محافل آپ نے اٹینڈ کی۔ اچھا، آپ ایک شاعر ہیں فہیم صاحب، اور شاعری کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کے اظہار کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ میرے نزدیک شاعری صرف جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے۔ میرے نزدیک شاعری جو ہے وہ ایک بڑا شعوری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو شاعر پیدا ہوتا ہے، جی ہوتا ہوگا، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا۔ اچھا، آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں، ہوتا اور نہیں ہوتا کی بات نہیں، مطلب شاعر جو ہے وہ گروم بھی ہوتا ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، شعوری منازل طے کرنے کے لیے۔ جی، وہ بغیر مطالعے کے، بغیر اس کے جو ہے ممکن نہیں ہے۔ ورنہ ساری عمر آپ شعر موضوع کہتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ کہ وہ شاعری نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جتنے بڑے بڑے شعراء کرام گزرے ہیں، آپ دیکھیے ان کے شعور کی منازل کو ہم ایک اسی لیول کے، اسی دور کے شعراء کرام سے بالکل میچ نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں آپ کی یہ بات درست ہے کہ ان کی شعوری منازل، مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہوگا، جو اب تک ہمیں بہت سارے پرانے کلاسیکل دور کے شعراء بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ اور ایک شاعر کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے اساتذہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور مطالعے کو کتنا وسیع کرنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، مطالعہ تو بہت ضروری ہے۔ آپ جو ہے کسی چیز میں ایڈ اس وقت کریں گے جب آپ اس سے تھوڑا سا آگے کے آدمی ہوں گے، ورنہ یہ کہ آپ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو لوگ جو مطالعہ کے ساتھ ساتھ آپ کی شعوری جو سطح ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں شاعری میں بھی نکھار اس سے آتا ہے، اس میں فکر زیادہ آتی ہے اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو
یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا آپ کافی عرصے تک آپ اخبارات سے بھی منسلک رہے ہیں اور میگزینس کے لیے بھی آپ کام کرتے رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ اس وقت یقینی طور پہ اردو میگزینس تو ابھی بھی شائع ہوتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں کی زینت بنتے ہیں, تو اب وہ لکھنے والوں کا معیار اور پہلے لکھنے والوں کا معیار کیا فرق دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ فرق تو ہے تھوڑا بہت, لیکن یہ فرق جو ہے حیث کے اعتبار سے بھی بہت آیا ہے. مثلا میں جب مشرق میں کام کرتا تھا تو ہم 2 لوگ ہوتے تھے, میں اور ولی رضوی, ٹھیک ہے, اور تیسرے صاحب میگزین ایڈیٹر تھے, وہ کچھ کرتے تھے. صحیح ہے. تو وہ مشرق ایسا پڑتا تھا کہ اس میں یہ جنگ کے آپ میڈوی کے آپ دیکھتے ہیں, اس طرح کے 4 ہفتے میں آتے تھے. اچھا. فلم کا, خواتین کا, اور اس کا کیا کہتے ہیں ادب کا 4 میگزین ہوتے تھے. اب وہ 16 پیجز جو ہے, یعنی اخبار کے 8 صفحے آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ ہر دوسرے دن آپ کو کر کے دینا ہے. تو اس میں مطلب وہ ایک ایکسرسائز بھی بہت طویل ہوتی تھی اور بہت اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. تو یہ کہ اب وہ سلسلہ مطلب یہ کہ بالکل مفقود ہو گیا. اخبارات میں بھی بہت کم ہیں جو ایڈیشنز نکالتے ہیں, اور وہ ایڈیشن کیا ہوتے ہیں, مطلب وہ اشتہارات ہوتے ہیں, ایڈیشن سپلیمنٹ نکالتے ہیں. سپلیمنٹ میں تو لکھنے کا وہ ہے نہیں. اچھا, پہلے جو ڈائجسٹ وغیرہ ہوتے تھے میگزین, تو قلمی دوستی کے نام سے بھی ایک باقاعدہ طور پہ ایک کالم الگ سے ہوتا تھا. وہ سلسلہ اب میرے خیال میں مجھے تو نظر نہیں آتا, کہیں وہ ختم ہو گیا یا ابھی جاری و ساری ہے؟ اصل میں وہ بھی جو ہماری سائنسی ترقی ہوئی ہے, اب اس میں کمپیوٹر آ گیا اور اسمارٹ فون آ گئے, تو اب وہ لوگوں کو اس کی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. 1 منٹ میں آپ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے, وہ 1 ہفتے کیوں انتظار کرے گا کہ خط لکھے گا, صحیح, پھر اس کا جواب آئے گا. اچھا, لیکن اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. میرا جانتا خیال ہے کہ قلم اور کاغذ کے ساتھ جس کی صحبت ہو, وہ نئی ٹیکنالوجی شاید وہ اس کا وہ مزہ اور وہ لطف پورا نہیں کر سکتی. میں ابھی تک, حالانکہ میرے پاس سب چیزیں موجود ہیں, لیکن میں ابھی تک قلم سے کاغذ پہ ہی لکھتا ہوں. میں مطلب ٹائپ نہیں کر سکتا. اردو میں مجھے انگریزی کر لیتا ہوں, لطف نہیں آتا اس میں. میں ٹائپ کر ہی نہیں سکتا, غلط سرچ کرتا ہوں. تو وہ لکھنے کا اپنا ایک وہ مزہ ہے. اچھا, آپ فہیم صاحب مترجم بھی ہیں. دنیا بھر میں تقریباً 7,000 سے زیادہ زبانیں پائی جاتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں ادب پاکستان کے علاوہ بھی کہیں اور کا ادب پاکستان میں ترجمے کے ساتھ فروغ دینا چاہیے؟ چونکہ بڑے میرے خیال میں دنیا میں نام گزرے ہیں جو ہم اب تک پڑھتے ہیں, شیکسپیئر, ارسطو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو آپ نے بھی ترجمہ کیا ہے, آپ نے کتنی زبانوں کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں؟ زبان تو خیر ہم نے مطلب 2 ہی کی ہے. ایک تو یہ کہ انگریزی, اور ایک مجھے ہندی آتی ہے, تو انڈین اس کے تراجم بھی میں نے کیے ہیں. تو لیکن یہ کہ ترجمہ جو ہے نا, اس کی میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ جرمن لٹریچر میں نے پڑھنا شروع کیا, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں سے اور جرمنی میں بڑی مماثلت ہے. جرمنی بھی 2 ٹکڑے ہوا, بالکل, ان کی بھی بہت پٹائی ہوئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ اس کے اوپر ادب بھی تخلیق کیا گیا جو ہمارے یہاں تخلیق کرنے کی ذات نہیں ہے, اب تک نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی لکھے گا تو وہ پھر سزا پائے گا, سزا پائے گا. تو میں نے یہ دیکھا کہ مطلب ایک ہائر انٹلیکچوئل لیول پہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو ترجمہ کیا جائے, تاکہ تو وہ حالانکہ وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ چھپائی جائیں یا کچھ مطلب, لیکن وہ معاشرے کے لیے بڑا مطلب جنگ ہے. ایک جنگ ہوئی, جنگ میں ٹھیک ہے کہ آپ جذبہ وہ لٹنی اور یہ اور وہ جوش جذبہ سب آپ ڈال دیں اس کے اندر, لیکن جنگ کا ایک اور اثر بھی ہوتا ہے, جنگ سے آدمی بیزار بھی ہوتا ہے. جب آپ خندقوں میں کیچڑ میں پڑے رہیں گے, مہینوں گھس کے لڑتے رہیں گے نامساعد حالات میں, وہ تو ان سے اس کا اظہار کہیں نہیں ہوتا. وہ جو ہے وہ جرمن لٹریچر میں یہ ہوا, بہت لکھا لوگوں نے. اچھا, اور ایسے بھی لوگ تھے, مطلب میں نے ہائنریچ بوال کا ایک ناول ترجمہ کیا, اس کا نام تھا اینڈ نیور سیڈ اے ورڈ. میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا زبان سے کچھ نہ کہا. تو وہ آدمی اس نے خود جنگ میں حصہ لیا تھا. اچھا, وہاں کمپلسری تھا, تو
وہ اس نے جو ہے جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے جو اس نے نریٹ کی ہے وہ ممکن نہیں تھی کسی اور کے لیے کہ وہ کرتا. صحیح. تو اس لیے جو ہے مطلب جنگ ٹھیک ہے مطلب لیکن کہ تمام آسپیکٹ اس کے لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے اور وہ قلم کے ذریعے ہی تحریر کے ذریعے پتہ چل سکتے ہیں. اچھا اپنے ادب اپنی زبان میں تو لوگ شاعری بھی کرتے ہیں اور تصانیف بھی کرتے ہیں، تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ کسی غیر زبان کا آپ ترجمہ کریں؟ اسی وجہ سے کہ جو چیزیں جو لکھی جا چکی ہیں مطلب مثلا جرمن ایک شاعر کا ترجمہ کیا ہائنریش ہائنے کا. ہائنریش ہائنے جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے اگر جو ہے وقت کے حساب سے آپ دیکھیں تو وہ غالب کا ہم اثر تھا. تو میں نے دیکھا کہ مخصوص قسم کی وٹ جو غالب کے اندر تھی وہ اس کے اندر بھی پائی جاتی بہت زیادہ تھی. تو وہ آدمی جو ہے وہ جرمنی میں اس کی کتابیں چوراہوں پہ جلائی گئیں اور وہ فرانس میں ایگزائل میں رہا، وہیں مر بھی گیا. تو مطلب ہے کہ ایک آدمی نے اس وقت یہ سارا کچھ دیکھا جو اب جو ہے یہاں پہ ہے. تو وہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ادب میں نہیں ہے، مثلا اس نے اپنی بیوی کے اوپر ایک نظم لکھی، ہمارے یہاں تو محبوب پر ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ مطلب ایک چیز ہے اور وہ آپ اندازہ ہے کہ 1857 یا 58 کے زمانے میں لکھی. صحیح. تو اس وقت کا اور اب کا جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ تراجم ہونے چاہیے تاکہ دوسرے ادب میں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے یہاں نہیں ہے وہ اس میں سیکھنے کا موقع ملے آپ کو، ہاں سمجھنے کا موقع ملے. اچھا ویسے بھی ادب اگر ہم دیکھیں، آپ شاعر ہیں اور اگر میں غزلیات یا تصانیف کی بات کروں تو ویسے بھی جو اردو ادب ہے وہ مغرب کے اثرات کے ہی ذریعے یہاں تک آیا ہے، ہمارے پاس تک آیا ہے. اچھا ابھی آپ نے غالب کی بات کی، کلاسیکل دور کے شعراء میں ہم ان کو شمار کرتے ہیں. ایک بڑی غلط فہمی شاید پائی جاتی ہے کہ کلاسیکل دور صرف اور صرف عشقیہ شاعری کی حد تک محدود تھا، اس میں غالب کا بڑا نام ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، غالب کا تو صرف عشقیہ شاعری نہیں ہے، غالب میں تو اور بھی موضوعات بھرتے ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں اس نے کہیں جو اس سے پہلے نہیں کی گئی. مطلب میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا، یہ پہلے رقیب کے ساتھ یہ معاملہ کبھی تھا ہی نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غالب یہاں بہت ہی انوویشن ہے، صرف عشقیہ شاعری نہیں ہے اس کی، اور اسی لیے اب تک زندہ ہے. ہاں اسی لیے ابھی تک زندہ ہے ان کی شاعری. فلسفہ بھی پایا جاتا ہے، بڑا بھاری بھرکم قسم کا فلسفہ پایا جاتا ہے. اچھا غالب کی جو عشقیہ شاعری ہے وہ شاید زیادہ مشہور ہے اور اسی لیے ان کو اسی نام سے منسوب بھی کر دیا گیا ہے، ورنہ اگر آپ دیوان غالب اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ہر قسم کے موضوع پہ ان کا قلم اٹھایا ہوا نظر آئے گا. اچھا فہیم صاحب، غزل میں روشنی بھی ملتی ہے ہمیں، کہیں اندھیرا بھی ملتا ہے، خون ریزی بھی ملتی ہے، سیاسی معاملات بھی ملتے ہیں، معاشی معاشرتی. اب تو جیسے سے جدت پسندی غزل اختیار کرتی جا رہی ہے، زندگی کے اور بھی معاملات جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، تو روایتی غزل کیا اب وہ نہیں رہی جو غزل کی ایک روایتی شکل تھی؟ یہ تو خیر زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے ویسے شاعری تبدیل ہوتی ہے، تو غزل بھی تبدیل ہوگی. لیکن یہ کہ دوسری اصناف آئی نا، پہلے تو صرف یہی پابند شاعری ہی تھی اور کچھ نہیں تھا، قصیدے تھے، غزل تھی، مثنوی تھی، تمام چیز رباعی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی غزل کے اندر چمنی کا دھواں نہیں آ سکتا، تو پھر نظم کہی گئی. پھر نظم کے بھی دامن جب تنگ ہونے لگا تو لوگ نثری نظم کی طرف آئے، اور تو یہ تبدیلیاں آئی ہیں. لیکن غزل کا اپنا ایک مزاج ہے اور بہت زیادہ اگر اس میں توڑ پھوڑ کی جائے تو پھر وہ غزل رہتی نہیں ہے، کی ہے لوگوں نے. بالکل. اب وہ جیسے جو جدت پسندی آتی جا رہی ہے اس میں بہت سارے اور بھی موضوعات جگہ بناتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. فہیم صاحب ابھی ایک وقفے کا وقت ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو فہیم صاحب ہم غزل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لکھنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اچھا اردو ادب کا بڑا گہرا تعلق ریڈیو ٹیلی ویژن سے بھی رہا ہے. مطلب ایک تو زمانہ تھا کہ ریڈیو میں جتنے بھی لکھنے والے بڑے لوگ تھے وہ سب کے سب روزانہ شام میں وہاں محافل جمع کرتی تھیں اور بڑے پر اثر ڈرامے وہاں سے ٹیلی کاسٹ کیے جاتے تھے، نشر کیے جاتے تھے اور لوگ ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو لکھاری کا کتنا گہرا تعلق رہا ہے میڈیا سے ہمیشہ؟ میڈیا میں ظاہر ہے کہ وہی چیزیں دی جاتی ہیں، مثلا
کوئی اگر گلوکار ہے تو غزل گا رہا ہے یا کچھ چیزیں گا رہا ہے تو وہ کسی نے لکھی ہے تو گا رہا ہے. تو اس طرح سے یا ڈرامے ہیں یا اور چیزیں ہیں تو وہ ہے مطلب تو بہت زیادہ ساتھ ہے تو وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جو بھی لکھاری سے آپ لکھوا کے اس کو ڈرامے کی صورت میں یا غزل گائکی کی صورت میں ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں تو وہ کتنا سر حاصل ہونا چاہیے, وہ کتنا باشعوری آپ کا عمل ہونا چاہیے کہ مقصدیت یہاں سے نکل کے عوام الناس تک پہنچے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقصدیت کا تو اتنا زیادہ میں قائل نہیں ہوں. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ ایمانداری سے ڈپیکٹ کریں اور اس کو تو اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے میرے اپنے خیال میں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرے اپنے خیال میں یہ کہ اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کمپلشنس ہوتے ہیں جب آدمی ٹیلی ویژن کے لیے لکھتا ہے. ریڈیو کے لیے تو اتنا نہیں تھا, ٹیلی ویژن کے لیے کہ ریٹنگ کے معاملے ہیں, دوسری چیزیں ہیں اور بہت ساری اس میں ہرڈلز ہوتی ہیں. اور پلس یہ کہ ایک وہ لوگ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو چیز لکھیں وہ پاپولرائز ہونی چاہیے. ادب ہو نہ ہو, ڈرامہ ہو نہ ہو, لیکن پاپولر ہونا چاہیے. جی یہ بالکل. ایک چیز ہے وہ خراب بھی کرتی ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے. پرنٹ میڈیا سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, اخبارات اور اخبار جہاں سے ہی رہا ہے. اچھا, اخبار جہاں میں بھی آپ سلسلے وار ناولز لکھتے رہے ہیں, تو یہ کب کی بات ہے؟ ناولز نہیں لکھے, وہ ایک ناول میں نے لکھا تھا اس میں. اچا ایک ہی ناول لکھا ہے آپ نے. کس نام سے لکھا تھا وہ آپ نے؟ وہ اس کا نام تھا درد کا حاصل. اور وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اخبار یہاں کے ایڈیٹر تھے نثار زبیری. تو میں اور محسن وفالی ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے ہی کہا کہ اردو میں کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ میں ناول نہیں لکھا گیا. اچھا. تو محسن وفالی نے کہا کہ یار یہ کیا کوئی مشکل بات نہیں ہے, لکھا جا سکتا ہے. میں نے کہا نہیں, اتنا آسان بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نثار زبیری نے مجھ سے کہا کہ تم لکھو. تب اس طرح سے وہ لکھا میں نے ایک ناول جو ہے وہ جو میڈیکل بیک گراؤنڈ میں تھا. اچھا. وہ لکھا تھا میں نے. صحیح. درد کا حاصل کے نام سے. درد کا حاصل کے نام سے. اچھا, اخبار جہاں میں جو جنگ میں ایک باقاعدہ طور پہ صفحہ ہوتا ہے بچوں کے لکھنے کا. اچھا, کہانیاں ترجمہ کی آپ نے انگریزی ادب سے؟ انگریزی سے بھی, ہندی سے بھی. اچھا, ہندی سے بھی. تو ہندی کہاں سے سیکھی آپ نے؟ ہندی جو ہے اصل میں ہندوستان گیا تھا تو میں وہاں سے وہ کچھ میں نے وہاں دیکھا. ایکچولی تو وہ مطلب بولنے میں تو کوئی فرق تھا نہیں, اس وقت نہیں تھا. اب کی ہندی کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. اچھا. وہاں بولی جاتی ہے وہ الگ ہے, وہ بس سے باہر ہے بالکل. لیکن اس وقت جو ہے 79 اور آنورڈ جو ہے تو اس میں یہ تھا کہ وہ بولنے میں اور اس میں تو کوئی فرق تھا نہیں. اور وہ جو ان کی لغت ہوتی, شبد کوش کہتے ہیں اس کو, وہ میں وہاں سے لے آیا تھا. کچھ میگزینس تھے, ان کی سبسکرپشن جمع کر کے آ گیا تھا. تو وہ آتے رہے میرے پاس سالوں تک. پھر وہاں جو عزیز تھے وہ جمع کرا دیتے جب تک ڈاک کا سلسلہ چل رہا. تو اس طرح سے وہ جو ہے کیونکہ اس کو ترجمہ کرتا گیا میں تو وہ اور زیادہ اس میں وہ دوسرے کہ یہ نثار زبیری جو تھے یہ بھی بہت بعد میں ہندوستان سے آئے. اچھا. ان کو بھی ہندی آتی تھی. صحیح. ایک ایڈوانٹیج مجھے یہ تھا کہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ جو کچھ میں کہتا تھا. اچھا, یہ بڑا ایک سمجھیں آپ پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ اپنے ادب کے علاوہ بھی, چونکہ اگر مغربی ادب کی بھی میں بات کروں یا دوسرے ممالک کی بھی ادب کی بات کروں تو ہر ادب کا اپنا ایک خاصہ ہوتا ہے. مخصوص چیزیں تو وہی ہوتی ہیں, سیدھا چیزیں, چونکہ جذبات اور احساسات ہر جگہ کے ایک ہی ہوتے ہیں. لیکن جو وہاں کے خارجی اثرات کے اندر جو ناولز یا شاعری یا ڈرامہ ہوتی ہے نا, وہ سب کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے خارجی اثرات ادب پہ ایک مختلف انداز میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. کلچر جو ہے وہ بہت, جب تک آپ کو وہ آتا نہ ہو یا تھوڑا بہت آپ سمجھتے نہ ہو. مثلا جب میں جرمن ادب کا ترجمہ کر رہا تھا, اتفاق سے یہاں جو گوئٹے انسٹیٹیوٹ ہے جرمن کلچر سینٹر, تو اس میں ایک لائبریرین تھی, وہ جرمن تھی اور وہ اس نے یہیں کراچی میں ایک صاحب سے شادی کر لی تھی, چلی گئی. تو وہ اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا. اچھا. مطلب اس انوائرمنٹ کو سمجھنے میں, اس لیے کہ وہ بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں لکھی گئی چیزیں. ٹھیک ہے, کہانی وہی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک ماحول ہے اور جو طرز معاشرہ تو وہ بالکل الگ ہوتی ہے. کھانے پینے کے آداب الگ ہوتے ہیں.
سو مچ سو کہ جملوں کے مطلب الگ الگ ہوتے ہیں, محاورے الگ ہوتے ہیں, تراکیب الگ ہوتی ہیں, تشبیہات الگ ہوتی ہیں. آپ ساری عمر پڑھتے رہیں آپ کو وہ میننگ نہیں سمجھ میں آئے گی جو وہاں آپ رہ کے سیکھیں. ہاں بالکل, جس طرح ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں, لیکن جو اردو میں بات کرنے میں ہم جتنی گہرائی میں جا کے اپنے بات کے مطلب کو سمجھا سکتے ہیں وہ کسی دوسری زبان میں نہیں آ سکتا. اچھا, بہت سے نئے لکھنے والے لوگ بھی فہیم صاحب اب اس وقت آ رہے ہیں سامنے, تو مجھے بتائیں, لکھنے کا تو بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے, لیکن لکھنے کے لیے چند سیدھا باتوں کی کا مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے لکھاری جو آ رہے ہیں ابھی میدان میں, تو ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کن باتوں کا خیال رکھیں جس کی وجہ سے وہ اچھے لکھاری بن سکتے ہیں؟ لکھاری کوئی بن نہیں سکتا, آپ کو پڑھنا پڑے گا اس کو, اور وہ پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں اور کیا آپ وہ کر رہے ہیں, پھر اس میں آپ کو جو ہے جو آپ سے پہلے لکھا گیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کیا لکھا گیا ہے, اور اس کو جو ہے آپ پہلے آپ جذب کریں جو کچھ لکھا گیا, اس کے بعد ہی آپ کے اندر سے کوئی تحریر ایسی آئے گی. تو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی بڑی یہ الغار ہے, میں اپنے تقریباً ہر پروگرام میں اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں, کوئی ایک نہ ایک سوال. تو جو شاعری کا انداز ہے, جو نئے شعراء اور شاعرات جو جنم لے رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو شاعری کا ایک انداز ہے وہ مستقل بدلتا ہی جا رہا ہے, اور اس کو آپ شاعری کہیں گے بھی یا نہیں کہیں گے؟ نہیں کہتا, میں تو نہیں کہتا. نہیں کہتے آپ شاعری. تو اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو ردیف قافیے کا نہیں پتہ ہوتا, جملے کے توازن کا, اشعار کے توازن کا نہیں معلوم ہوتا؟ قافیے کی بات نہیں ہے, آپ نثری نظم لکھیں, مطلب اس میں تو کوئی قافیہ اور ہاں وہ تو آزاد ہوتی ہے تمام ان پیچیدگیوں سے, لیکن اس میں لکھیں. دیکھیے بات یہ, میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ چمنی کا دھواں غزل میں نہیں آ رہا تھا تو نظم لکھی گئی, پھر نظم میں بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی تھی تو نثری نظم لکھی گئی. بات یہ ہے کہ اگر آپ غزل اور نظم سے آگے کی چیز کوئی لکھنا چاہتے ہیں پھر تو آپ نثری نظم لکھیں, لیکن جی چونکہ آپ پابند شاعری نہیں آتی ہے آپ کو, تو آپ نثری نظم لکھنا شروع کر دیں تو وہ تو شاعری ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ آپ شاعری کر نہیں رہے. بالکل درست فرمایا. اچھا, جب میں نے تو اردو ایڈوانس بھی پڑھی ہے, ایک اردو کا سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ سب کو پڑھنا ہوتا ہے, میں نے بھی پڑھی ہے, تو میں نے اس سے ایک اگلے لیول کی اردو ایڈوانس 4 سال کالج میں پڑھی ہے, تو اس میں تو بڑا گہرائی میں ادب سکھایا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے کسی نوجوان کو یا اسٹوڈنٹ کو مسدس, مقطع, مطلع اور جی یہ تمام کی تمام جو چیزیں اردو کا غزل کے علاوہ بھی جو حصہ ہے, مطلب صحرا بھی کہا جاتا تھا اردو میں, قصیدہ گوئی بھی کی جاتی تھی, تو یہ نوجوان نسل آپ کو بہت ساری چیزیں, بہت مثنوی ہے, بہت ساری چیزیں. تو اس وقت کیا ہمارے سلیبس کو بدلنے کی ضرورت ہے اردو کے حوالے سے؟ سلیبس کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا علامہ اقبال کے بعد شاعر پیدا ہی نہیں ہوا. آپ نے پڑھی ہے اردو ایڈوانس, ہم نے بھی پڑھی ہے, آپ دیکھیں جا کے. مطلب یہ کہ جو آپ یہاں کنٹمپریری لوگ اچھی شاعری کر گئے ہیں, کم سے کم اس کو تو نصاب کا حصہ بنائے, وہی نہیں بنا رہے, اسی پہ تیار نہیں ہوتے. یہ تو فلاں آدمی تو یہ ہے, فلاں تو یہ ہے. قیام پاکستان کے بعد ایک شعرا کی بہت اسٹرانگ اسٹریم لائن, اچھی شاعری ہوئی, بہت اچھی شاعری ہوئی اور 80 کی دہائی تک آئی ہے. تو آپ کے پسندیدہ شاعر کون رہے ہیں فہیم صاحب, کس سے آپ انسپائر ہیں؟ شاعری کو میں اس طرح سے کبھی بھی میں نے نہیں پڑھا کہ یہ پسندیدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں چونکہ نظریاتی طور پہ ترقی پسندوں کے ساتھ تھا تو مجھے وہ شاعری زیادہ اپیل کرتی ہے نسبتاً جو روایتی شاعری ہوتی ہے اس سے. اس لیے کہ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ بھائی شعوری طور پہ جب آپ ایک معاشرے میں جی رہے ہیں تو آپ کو اس سے متعلق جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہے تو بیکار ہے. آپ کہہ چکے لوگ جو پہلے کہنا تھا انہوں نے آپ سے اچھا کہا. اب استاد داغ کے بعد میں قمر جلالی کی شاعری پڑھنا شروع کر دوں تو یہ مطلب کوئی اس کا کوئی تک نہیں. بالکل. ایک شاعر کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی موضوع یا کوئی مقصدیت عوام تک پہنچائے, اور میرے خیال میں زندہ بھی وہی رہتا ہے کہ آج تک ہم ان کے کوٹس لگاتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی لفظیات میں یا بات چیت کے درمیان میں بھی ہم شامل کرتے رہتے ہیں. تو آپ کسے سمجھتے ہیں کلاسیکل شاعری سے لے کے میں اب تک بات کروں تو کون سب سے بڑا ایسا شاعر گزرا ہے کہ جس کی مقصدیت آج تک نہیں مری ہے؟ مقصدیت پہلے تو شاعری مقصدیت سے ہوتی ہی نہیں تھی. پہلے تو لوگ شاعر ہوتے تھے بس, اور کہتے تھے اس میں ظاہر ہے کہ جس کا جتنا مطالعہ اور جیسی جس کی ذہنی شعوری سطح تھی اس حساب سے اس نے کی شاعری. کیا ہم اقبال کو نہیں کہہ سکتے مقصدیت اصلاحی شاعری؟
اقبال کے یہاں ہے, بالکل کہہ سکتے ہیں, اور بہت اس نے متاثر کیا ہے, ایک نسل کو پوری متاثر کیا ہے, اور بہت زیادہ اس پہ اقبال پہ زیادہ بات میں کبھی اس لیے بھی نہیں کرتا کہ اتنا کچھ ان پہ لکھا جا چکا ہے کہ آپ کچھ کہنے کی مطلب ریپیٹ ہی کریں گے آپ کسی بات کو, تو بالکل یہ ہے. ٹھیک ہے. فہیم صاحب, کالم نگار آپ رہے ہیں ساری زندگی, تو مجھے بتائیں کن موضوعات کو آپ چنتے ہیں خاص طور پہ کالم نگاری کے لیے؟ میں اصل میں تو میں نے بتایا نا, جیسے کہ مشرق میگزین میں جب ہم کام کرتے تھے تو اس میں جو ہے فلم پہ بھی لکھنا پڑتا تھا, اور معاشرتی مسائل پہ بھی لکھنا پڑتا تھا, سنڈے میگزین میں ہوتا تھا, اس میں نیوز کے جو اسٹوریز ہوتی تھی وہ بھی لکھنی ہوتی, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. لکھا میں سب پہ, لیکن یہ کہ جو کالم میں نے منشور میں لکھے ہیں نو کے نشتر کے نام سے, وہ طنز و مزاح کے زیادہ ہوتے تھے, مطلب طنز مزاح نہیں ہوتا تھا, سٹائر ہوتا تھا وہ, اور وہ کبھی کبھی اس پہ بڑی اس کا فیڈ بیک بھی بڑا برا آتا تھا. کئی دفعہ یہ ہوا کہ کافی عرصے کے لیے چھوڑنا پڑا, نہیں لکھا پھر لکھے, یہ ہوتا تھا, اس پہ لوگ برا بہت مناتے تھے. صحیح ہے. اچھا, علم و ادب سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں, اساتذہ کرام ہیں, یا جن سے تصانیف نکلی ہیں اور جو بعد میں کام آتی ہیں, تو المیہ کی بات یہ ہے کہ شاید یہاں پہ ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں ان کو ملنی چاہیے. اچھا, جب کہ میں دوسرے اگر ادب کی بات کروں, دوسرے معاشرے کی بات کروں, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ علم و ادب سے تعلق رکھنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور بہت سراہتے ہیں. تو ہمارے المیہ کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہیں کہ ہم نے علم و فضل سے تعلق رکھنے والی جتنی شخصیات ہیں ان کو کہیں پیچھے دھکیلا ہوا ہے؟ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے, کوئی زبان جو ہے نا, وہ اگر وہ روزگار کی زبان نہیں ہے تو وہ ترقی اتنی نہیں کرے گی. ہمارے یہاں روزگار کی زبان انگریزی ہے, اتفاق کی بات ہے, وہ بھی لوگوں کو نہیں آتی. مطلب بڑے بڑے گریڈ 22 سے 24 کے لوگ غلط انگریزی لکھتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے یہاں, مطلب زبان کو پیچھے ڈالا گیا. حالانکہ آئینی طور سے اس میں اردو ہونی چاہیے زبان. اور یعنی ایک مرتبہ یہ بات ہوئی کہ بھئی اردو میں اگر سب کچھ کر دیا جائے تو اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے. اس وقت جو ہے وہ جمیل جالبی صاحب تھے, وہ اس کے مقتدرہ کے وہ سربراہ, تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں, ایک الیکٹرک کا سوئچ جیسے آپ آن کرتے ہیں نا, صرف اس کی ضرورت ہے, اچھا, اور کچھ ضروری نہیں. اتنے زیادہ جو ہے آپ کے اندر وہ ہے, اور ہے یہ, لیکن کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ اس کو توجہ نہیں کرنا چاہتے. اچھا, ابھی اردو کانفرنس میرا اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا, اور بڑے اردو ادب کے حوالے سے بڑا کام آرٹس کاؤنسل میں ہو رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک پوری اسٹریم لائن ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے, لیکن یہ صرف 4 اور 5 روزہ ہی ادب کا فروغ ہوتا ہے, اس کے بعد پورے سال کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ غور سے جائیں تو دیکھیں اس کو. میں تو اسی لیے جاتا نہیں ہوں. آپ نے ایک بہت بڑے دانشور کو ٹائم کتنا دیا ہوا ہے؟ 10 منٹ کا. بھائی 10 منٹ میں کیا ہوگا؟ اگر آپ یدی کوئی کانفرنس کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی آپس میں جو ہے کوئی مکالمہ ہونا چاہیے, مکالمہ ہونا چاہیے, کچھ ایسی چیز ہو کہ جس سے کچھ نکل گیا ہے. مطلب 10 منٹ کی تقریر آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں, تو روز آپ کہہ رہے ہیں کہ ادب کا نام بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ان کا کمال ہے احمد شاہ کا کہ وہ جمع کر لیتے ہیں. میں اس میں ان کو اس کی داد ضرور دیتا ہوں, لیکن ہے کہ اس کانفرنس سے اگر آپ کچھ نکالنا چاہیں وہ ممکن نہیں زبان. فہیم صاحب, گفتگو کا سلسلہ ہم ابھی یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو فہیم صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم اردو کانفرنس کے حوالے سے, اور احمد شاہ صاحب کا ایک کمال ہے کہ وہ اتنے بڑی تعداد میں جو ہے وہ مصنفین اور بڑے بڑے لوگوں کو وہاں مدعو کرتے ہیں جن کا علم و ادب سے تعلق ہوتا ہے. تو اچھا, ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے کہ میں پرانے پروگرامس اگر دیکھتی ہوں کہ کسوٹی کے نام سے ایک پروگرام آتا تھا جس میں آپ کو علم سکھایا جاتا تھا. ایک پہلے راحت کاظمی صاحب کا ایک شاید پروگرام آتا تھا جس میں کوئی ایک مخصوص ٹاپک ہوتا تھا جس میں
جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ سارے بڑے منجھے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور وہ ٹاپک گھومتا رہتا تھا اور ہر شخص اپنے علم کے حوالے سے بات کیا کرتا تھا. تو یہ پروگرام آج کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اس کی ایک تو مطلب یہ کمرشلائزیشن جو ہوا ہے نا، اس میں یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹی وی اور ریڈیو کے دور کی باتیں ہیں. یہ جب کمرشلائزیشن ہوا اور چینلز بننے شروع ہوئے یہ تو اس میں ایک کہ بہت سارے چینلز، سب کو میں نہیں کہتا، بہت سارے چینلز ہیں وہ سیٹھوں کے آئے ہیں. اب وہ ان کو اپنے منافع سے غرض ہے، ان کو اس سے غرض نہیں کہ زبان کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس قدر کی خراب ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی آدمی جو ہے اس پہ 1 روپیہ انویسٹ کرنے کا تیار نہیں ہے. اینکر رکھ لیں گے، وہ رکھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، ہر چیز کے پیسے دیں گے اور زبان پہ پیسے نہیں خرچ کریں گے. اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، زبان کی کوئی تربیت نہیں ہے. اور یہ تربیت ہوتی ہی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے تھی. بالکل. جو ہے اس میں عبدالسلام ایک نیوز کاسٹر ہوتا تھا، شاید آپ جانتے ہیں، اس نے پڑھ دیا امریکہ کے صدر ضیاء الحق خبروں میں، غلطی سے پڑھا. اچھا، غلطی سے پڑھ دیا. 3 مہینے بین رہا وہ. اچھا. مطلب یہ کہ جہاں اس طرح کی جب وہ نہیں ہوگی ریڈیو پہ یہ لب و لہجہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ بھئی آپ کو آواز کے تھرو ہی لوگوں کے پاس جانا ہے، زبان کے تھرو ہی لوگوں کے پاس جانا ہے، اس میں کوئی ویژول تو ہے نہیں. اچھا، جتنے بھی بڑے اس وقت آپ دیکھتے ہیں لوگ جو نامور لوگ ہیں وہ بیسکلی آغاز ہی انہوں نے ریڈیو پاکستان سے کیا ہے. اچھا، مجھے بھی میری خوش نصیبی رہی ہے کہ میں بھی تقریباً کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان سے کنیکٹڈ رہی ہوں، باقاعدہ طور پر پروگرامز کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. تو وہاں جو میری تربیت ہوئی ہے نا لب و لہجے کی، ذرا ذرا سی بات پہ آپ کو ٹوکنا، آپ کو روکنا، اور آپ کی باقاعدہ طور پہ میں کہوں گی آپ کی اسکولنگ ہے وہاں پہ تلفظ کو بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ جب اتنی محنت کی جاتی ہے نا آپ کے تلفظ پہ تو پھر ایک معیاری ہی ادب سامنے آتا ہے. تو ریڈیو پاکستان پہ کبھی آپ کا یقینی طور پہ پروگرامس وغیرہ میں جانے کا اتفاق رہا ہے؟ میرا بہت تعلق رہا ہے ریڈیو سے اور ریڈیو میں کام کرنے والوں سے. تو وہ مطلب اداکار ہوتے تھے، پہلے انتقال ہو گیا ان کا، محمود ابھی، محمود بھائی کہتے تھے ان کو، کاپوش میں رہتے تھے، بہت ان سے ابھی پچھلے دنوں ہی میرا جہاں تک خیال ہے ان کا انتقال ہوا ہے، کافی کئی سال ہو گئے. اچھا، اسی طرح سے اور دوسرے لوگ تھے جو وہاں پہ رئیس فروغ صاحب وہ ریڈیو میں کام کرتے تھے، کے پی ٹی چھوڑ کے ریڈیو جائیں، اور کئی لوگ ایسے تھے. تو ریڈیو جانا آنا بھی کافی ہوتا تھا اور لوگوں سے تعلق بھی رہتا تھا. اور پہلے ہوتے ہی یہ لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ. سلی احمد ریڈیو میں کام کرتے تھے، رضی اختر شوق، بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جو ریڈیو میں تھے. بالکل، وہ ادب کا سرمایہ ہے، آپ سمجھے. تو وہ ان سے آپ کو بات کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ ریڈیو جائیں یا ان کے گھر جائیں. یہ تھا. ٹھیک ہے فہیم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں تو میں چاہوں گی کہ اپنے کچھ اشعار آپ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیجیے، تو کچھ ارشاد ہو جائے. یہ غزل کے 4 شعر سنا دیتا ہوں. جی جی، ارشاد. محبتوں کے حصار توڑیں سروں سے نکلیں، محبتوں کے حصار توڑیں سروں سے نکلیں، مگر یہ ممکن کہاں کہ ہم دائروں سے نکلیں. واہ واہ. اور سحر کی خاموش نرم ٹھنڈک نوید تازہ، سحر کی خاموش نرم ٹھنڈک نوید تازہ، بہار سورج گلاب چہرے گھروں سے نکلیں. واہ واہ واہ. اور نئے شگوفے جمود کے پتھروں سے پھوٹیں، نئے شگوفے جمود کے پتھروں سے پھوٹیں، خیال مردہ حروف کے مقبروں سے نکلیں. واہ واہ واہ. اور کبھی جو موسم حیات کا اپنے ساتھ ٹھہرے تو ہم بھی فصل بہار کے وسوسوں سے نکلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. ایک اور غزل ہے اس کی ردیف. ارشاد ارشاد. پوری منفرد ہے. وقت کے ساتھ تھی ہر بات میرے بستر پر، وقت کے ساتھ تھی ہر بات میرے بستر پر، ٹوٹ کے بکھری دھنک رات میرے بستر پر. اور رات کا زہر اترتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے خوابیدہ و سکرات میرے بستر پر. کیا بات ہے. اور اس کی خورشید نگاہی کا اثر یوں بھی ہوا، زندگی بھر نہ ہوئی رات میرے بستر پر. کیا بات ہے. اور نہ کسی ہجر کی لذت
نہ کوئی خواہش وصل، رات سی رات رہی رات میرے بستر پر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. دیکھیں یہ شاعر کا ایک کمال ہوتا ہے کہ جو اتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، طویل بات ہے، وہ 2 اشعار میں ایک چھوٹے سے پیرائے میں بیان کر دیں. اچھا، اخبارات کے حوالے سے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو پرنٹ میڈیا اب تقریباً آپ سمجھیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گھروں میں جب سے ٹیکنالوجی نے اپنی جگہ لی ہے تو وہ اخبار جو پڑھنے کا ایک سلسلہ تھا جس میں تلفظ کی بہتری ہوا کرتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی حال ہے جو میں تو اس کی وجہ وہ بھی ہے کہ ان کی اشاعت بالکل ختم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے کر کے. اس لیے تو لوگوں کو نیوز جب راؤنڈ کلاک ملتی رہتی ہے تو وہ صبح کا انتظار کیوں کریں گے کہ اخبار لے کے پڑھیں گے. یہ ہوتا ہے. تو وہ ایک یہ بھی ریزن ہے. لیکن کہ کچھ اخبارات میں ہے بھی کہ وہ خود بھی جو ہے اس کو انہوں نے بالکل ایک تجارتی وینچر بنایا ہوا ہے اخبار کے ساتھ. مطلب وہ بات کہ بھئی آپ کو خبر دینی ہے، خبر پہنچانی ہے، یا جو نیوز پہ جو ویوز ہوتے تھے، ایڈیٹوریل ہوتا تھا، وہ سب چیزیں جو ہے اب وہ رہی نہیں. صحافت تو جبکہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور وہ ذمہ داری شاید پچھلے سالوں میں تو کہیں ادا کی جا رہی تھی. اب تو مجھے لگتا ہے کہ مختلف قسم کی بھرمار ہے، یہ الغار ہے، اور صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ کس کو صحیح گردانے اور کس کو غلط گردانے. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. ویسے ہم تو خیر میں نے کبھی رپورٹنگ نہیں کی، میں تو ڈیسک کا آدمی ہوں، ڈیسک پہ کام کرتا ہے. تو مطلب ہم ڈیسک پہ بیٹھتے تو یہ جتنے رپورٹرز یہ اسٹوریز فائل کرتے ہیں ان کو نہیں آتی اتنی لینگویج، اور ان کا کام بھی نہیں ہے. تو وہ ہمارا کام ہوتا تھا کہ اس کو آپ ٹھیک کرتے رہیں. ایک میں آپ کو بتاؤں بڑی معمولی سی بات جو فرق اب آیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شہر میں فرض کیجئے کہ کہیں پہ کوئی حادثہ رونما ہو گیا کہ اب وہ جس رپورٹر کی بیٹ ہے وہ اپنی خبر لے کے آتا ہے. اب وہ آ کے بڑی خوشامد کرتے تھے کہ صاحب اب ہماری بائی لائن لگا دیں. یعنی اخبار میں یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ آپ کے نام سے خبر سے. اچھا، ہمارا کہنا یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ ایکسیڈنٹ کی خبر ہے، یہ تمام اخبارات میں صبح چھپی ہوگی، آپ کی کیا اس میں؟ قتل ہوا ہے تو سب اخبار چھاپیں گے نا، اس میں آپ کی بائی لائن کیا اچھی، کیا آپ اس میں غلط چیز لائیں دوسرے کے پاس نہیں، ایسی کچھ نہیں ہے. بالکل یہ ہم کرتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ خبر بعد میں دیتا ہے اور پہلے یہ کہتا ہے کہ جی رپورٹر اور کیمرہ مین فلانا. صحیح. تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے، الٹ ہو گیا ہے. بالکل ہو گیا. بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم شعور کی بات کر رہے تھے، انسان کی شعور کی منازل کی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں فہیم صاحب کہ جن کو بچپن میں ہی شعور مل جاتا ہے اور وہ صحیح سمت اپنی پھر متعین کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ 70 اور 80 کی دہائی پہ بھی آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی شعور کی وہ منازل طے نہیں کرتے ہیں. تو شعور کی منازل طے کرنے کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو تعلیم کچھ بگاڑ نہیں پائی. جی، تعلیم. اچھا، یہ ورڈ بھی بڑا سنا ہے، جملہ پڑھے لکھے جاہل لوگ. ہاں جی، یہی ہوتا ہے. یہی ہے. تو اس کا مطلب اس شعور کی منازل طے کرنے کے لیے چونکہ بڑی سوچ کی تربیت کی کمی ہے یہاں ہمارے معاشرے میں، کیا کمی بیشی ہے جس کی وجہ سے ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے؟ ہمارے اصل میں یہ چیزیں جو ہے کچھ تو خیر چلیے وہ ہے، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں سوال کرنا حرام ہے. تعلیمی اداروں میں جب تک آپ سوال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جب تک نہ تو ٹیچر آپ کو پرفیکٹ ملے گا نہ اسٹوڈنٹ اس طرح نکلے گا. جب آپ سوال، ٹیچر کو پتا سوال تو کوئی ہونا نہیں، جو میں لیکچر دوں گا لے کے چلا جاؤں گا، اس کی اجازت ہی نہیں اس معاشرے میں. تو یہ اصل چیز، جو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں دیں گے لوگوں کو، اس وقت تک آپ امپروومنٹ نہیں لا سکتے. سوال سے نئی جہت پیدا ہوتی ہے. سوال سے وہ آدمی بھی جو پڑھا رہا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ میں ایک چیپٹر پڑھا رہا ہوں، کل اس میں یہ سوال بھی کر سکتا ہے، تو نئے سرے سے تیاری کر کے آتا ہے. اس کو ظاہر ہے کہ اس میں ریسرچ کرتا ہے کہ بھائی اس کو مجھے پڑھانا ہے. اور میں کچھ عرصے رہا ہوں امریکہ میں بھی. میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، ٹیچر تھی وہ. تو ایسے ہی کوئی سنڈے کا دن تھا تو ہم کہیں کھانے پہ جا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کو بھی لے لیں، اکیلے رہتی ہے. میں نے اسے کہا کہ چلو. تو کرنے میں نہیں جاؤں. کیوں کرنے نہیں؟ کل تو منڈے ہے، تم کو پتہ نہیں؟ میں نے آپ پتا آئی ہیو ٹو پریپیئر دا کورس. وہ پرائمری کی ٹیچر تھی، مطلب وہ اس کو پورا ریوائز کر کے پھر پڑھانے جاتی تھی. ہمارے یہاں تو یہ
مطلب یہ کہ یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں جناب ٹہلتے ہوئے. وہ ٹیچنگ پروفیشنل ہو گئی ہے اب. یہ جو ہے پروفیشنل بھی نہیں ہے, پروفیشنل بھی پڑھتا ہے. بالکل, پڑھتے تو وہ صرف آورس پورے کرنے ہیں اور اپنی تنخواہ بنانی ہے. وہ جو منتقل علم کرنے والا معاملہ تھا نا, وہ تربیت والا معاملہ, وہ بالکل تقریباً اب ختم ہی ہو گیا ہے. فہیم صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھیں, بات کرتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت کہاں گزر گیا. تو جاتے جاتے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے تو پلیز. پیغام تو آج تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا, کسی اور کو کیا دیں گے. بہرحال یہ کہ جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے تھوڑا بہت آدمی سوال کرنے کی اجازت دے, تھوڑا بہت روشن خیالی کی اجازت دے تاکہ ملک ترقی کرے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کا اختتام ہم نے اس جملے پہ کیا کہ معاشرے میں جو نوجوان نسل ہے اسے سوال کرنا چاہیے تاکہ سیکھنے کی ایک نئی جہت پیدا ہو سکے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.